ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ الحجرات کی آیات پر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت سے متعلق کچھ اہم اصول بیان فرمائے ہیں. اگر ان اصولوں پر انسان عمل کر لے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جھگڑوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. معاشرت کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، والدین کے ساتھ رہنا سہنا، بیوی کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، دوست و احباب کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا. ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے اس کے کچھ اصول قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. اس کا نام ہے معاشرت. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا تعلق صرف مسجد تک ہے. دین 5 شعبوں کا نام ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق. جب یہ پانچوں اس طریقے کے مطابق ہو جائیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، تب انسان دیندار بنتا ہے. عقائد اور نماز، عبادات، ان پر عمل کر لیا، لیکن ایک آدمی معاملات ٹھیک نہیں ہے، سود لے رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، دھوکہ بازی کر رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے، اس کو دیندار نہیں کہیں گے. یہ دیندار نہیں ہے، یہ صرف نمازی ہے. اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ کوئی حرام کھا رہا ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تلاوت و تسبیحات بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے معاملات بھی اچھے ہیں، لین دین کے اندر حلال و حرام کا فرق کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، لیکن ماں باپ کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، سلوک اچھا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑتا ہے، یہ بندہ دیندار نہیں ہے.
اسی طریقے سے پانچواں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ. دل میں اچھے اچھے خیالات، اچھی باتیں، اچھے جذبات، یہ چیزیں پیدا ہوں اور انسان اس پر عمل کرے کہ دل کے اندر اس کے صبر ہو، شکر ہو، اخلاص ہو، حسد سے بچ جائے، بغض سے بچ جائے، تکبر سے بچ جائے. یہ ساری چیزوں سے اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اخلاق ذمیمہ نکل جائے. اس کا نام ہے اخلاق. تو بہرحال یہ دین کے 5 شعبے ہیں، پورے 5. جب ان پر عمل ہوتا ہے تب بندہ دیندار بنتا ہے. لیکن ہمارا سب سے زیادہ معاملہ جو خراب ہے وہ معاشرت میں کہ دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا کس انداز میں ہونا چاہیے. اس کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے یہ حقوق العباد کے اندر گڑبڑ ہے. اللہ اپنا حق تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن حقوق العباد کی پکڑ بڑی سخت ہے، جیسے کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا. تو بہرحال ان باتوں میں سے جن سے معاشرے کے اندر جھگڑا، فساد، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو. دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو. ان دونوں باتوں کو میں تفصیل سے عرض کر چکا. تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. ایک آدمی کا اچھا بھلا نام ہے لیکن اس کا وہ نام نہیں لیا جا رہا، اس کا نام برا رکھ کر اس کے ذریعے پکارا جا رہا ہے. اوے موٹے، اوے لنگڑے، اوے اندھے، او فلاں، مختلف نام تجویز کر دیے. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میرا ایک اچھا سا نام ہے اور یہ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں اس کو. ایک انسان کے اندر کوئی کمی ہے، خلقتاً کمی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کمی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ لنگڑا بیچارہ، یا اس کو نظر نہیں آتا، یا وہ جسم کے اعتبار سے پتلا ہے، یا جسم کے اعتبار سے موٹا ہے. اس کا یہ عیب سامنے رکھ کر اس کو اس نام سے پکارنا. یہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ حرام ہے، حرام. یہ عام معاشرے کے اندر ہے، گھروں میں بھی اور باہر دوستوں میں بھی. گھروں میں بھی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ گئے، اس کو بھی برے نام سے، کوئی نہ کوئی چڑ کسی کی رکھ دیتے، برے نام سے اس کو پکارنا. اچھا نام ہے، اس کا تجویز کیا گیا ہے، لیکن اچھا نام نہیں، برے نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے. اسی طرح کوئی آدمی تھا، پہلے اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا. مثلا پہلے شراب پیا کرتا تھا، پہلے چور تھا، ہاں، اب وہ دین کے اوپر چلنے لگ گیا، اب وہ توبہ طائب ہو گیا، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چل رہا ہے. اب اس کو کہنا اوے شرابی، اوے چور، اوے فلانے، ناجائز اور حرام ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حدیث شریف میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے آخر میں نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھی، لیکن ظاہر اسلام لے آئے، سب ختم، اب تو ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کو ایک اونٹ دے دو آپ، کیونکہ ان کو سواری کی ضرورت ہے، تو ایک اونٹ دے دو. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواباً جملہ عرض کیا وہ یہ، کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ کا بچہ دوں یا اونٹ دوں؟ کیا یہودیہ کو اونٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ پہلے ٹھیک ہے وہ یہودی تھی لیکن اب مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ازواج مطہرات میں شامل ہے. ظاہر ہے انہوں نے، ان کے ذہن میں ایک بات تھی، اس بات کو لے کر ویسے کہہ دیا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جملے کی وجہ سے 2.5 ماہ تک بات ہی نہیں فرمائی. تو معمولی بات نہیں، سمجھنا چاہیے. ایسے بعض لوگ اشارے سے بھی کسی کا ٹھیکنا کر دو، چھوٹا کر دو، اشارے سے اس کو دکھاتے ہیں یہ چھوٹا ہے، وہ چھوٹو، وہ ٹھیکنو. ناجائز ہے، حرام ہے. یہ وہ چیزیں جو دوسرے کے دل میں ہمارے خلاف بغض پیدا کریں گی، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا پیدا ہوگا، اس لیے منع فرمایا. ہاں، اچھے القاب سے پکارو،
برے القاب سے مت پکارو لیکن اچھے القاب سے پکارو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھا صدیق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق لقب ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اچھے اچھے القاب سے پکارو. دوسروں کو جب پکارو اچھے ناموں سے اچھے القاب سے پکاریں گے تو دوسرے کے دل میں بھی ہماری عزت بیٹھے گی کہ مجھے اچھے نام سے پکار رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ آج معاشرے کے اندر ایک رواج بن چکا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو آیا جیسے تیسے آیا منہ میں بول دیا. یہ منہ سے جو زبان سے جو ہم نے لفظ نکال دیا یہ ایسا نہیں نکل گیا, اس پر پکڑ ہے. اور عرض کر چکا کل قیامت والے دن اس کا حساب کتاب چکانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آگے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد برا نام ہے فسق. یعنی یہ جتنے بھی یہ گناہ کبیرہ ہیں, کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق اڑائے, کسی کو تانا دے, کسی کا عیب تلاش کر کے عیب نکالے, کسی کا برا لقب دے کر اس کو پکارے, یہ فسق ہے. فسق جس کو کہتے ہیں فاسق, فسق ہے. فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ عمل کرنا مسلمان کے لیے انتہائی قبیح ہے کہ پہلے وہ ایمان لے آیا اب وہ یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے, اس کا نام فسق ہے. اس لیے فرمایا ایمان لانے کے بعد برا نام ہے فسق. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو ان گناہوں سے توبہ نہ کرے یہی بندہ ظالم ہے. یہ صاف واضح فرما دیا گیا. یہ تین چیزوں کا ذکر فرمایا اور اس کے فرمایا جو توبہ نہ کرے یہ ظالم ہے. تو توبہ کرنا بھی شرط ہے, اور توبہ کرنے کے اندر جس کی حق کوتاہی کی ہے اس سے بھی معافی مانگی جائے. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی معاف ہو گیا. جس کے دل کو تکلیف پہنچائی, غلط الفاظ بول کر تکلیف پہنچائی, غلط جملہ بول کر تکلیف پہنچائی, کسی کو مجمع کے سامنے تانا دیا تھا, اس کے دل کو رنجیدہ کر دیا, اس کے دل کو تکلیف پہنچا دی, اب اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے دکھا کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے بھی بتایا, اپنے عمل سے بھی ہمیں بتایا. دونوں چیزیں ارشاد فرمائی, ایسا نہیں کہ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو, اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو, وہ آج مجھ سے آ کر اپنا بدلہ لے سکتا ہے. کوئی بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے. اعلان فرما دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کے دل کو میری اس بات سے تکلیف پہنچی تھی, میں جا کر اس سے معافی مانگ لوں. آج معافی مانگ لینا آسان ہے, کل قیامت والے دن بڑا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا کہ وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی پھر, اور نیکیاں پہلے ہی کم ہے ہمارے پاس. آج معافی مانگنے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ عزت اور بڑھا دیتے ہیں. آج یہ سمجھا جاتا ہے میں معافی مانگوں گا میں نیچا ہو جاؤں گا, نیچا نہیں ہوگا. اللہ عزت اور بڑھا دیں گے کیونکہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے پہلے میں عرض کر چکا یہ جو جھگڑوں کی بنیاد ہے سب سے پہلی چیز وہ ہے تکبر. تکبر کی وجہ سے انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے, تکبر کی وجہ سے دوسرے میں عیب نکالتا ہے, تکبر کی وجہ سے دوسرے کے برے القاب دیتا ہے. یہ اصل پیچھے بڑائی اور جرم بڑائی ہے, بڑائی کبر ہے اس کے اندر, اور اس کبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع ہے, عاجزی ہے. جس انسان کے اندر عاجزی ہوگی وہاں کبھی ایسی کیفیت پیدا نہ ہوگی. اس لیے اصل چیز وہ لے کر آنی ہے اپنے اندر. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلا دیا, یہ تو ہے سب سے معافی مانگ لی, جو ہماری ذمہ داری ہم بھی معافی مانگ لیں جا کر. پتا ہے کہ فلاں کا دل دکھا دیا, فلاں کو تکلیف پہنچائی, فلاں کا حق میں نے ادا نہیں کیا, دنیا کے اندر اس کا حق ادا کر دیا جائے. یہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے, آج کل تو یہ جملہ سنا ہی نہیں جاتا. جب جانے لگتے تو کہتے تھے بھائی کہا سنا معاف کر دینا. یہ جملہ شاید سنا ہو, بزرگوں نے سنا ہوگا کہ کہا سنا معاف کر دینا. یہ جملہ ایسے نہیں نکلا تھا. اس کہا سنا معاف کر دینا بڑا اہمیت رکھتا ہے. آج ہماری زبان سے یہ ختم ہو گیا. بس چلتے ہوئے بھی ہم بس بجائے دین کے احکامات پر عمل کرنے کی دوسری باتیں کرتے ہیں کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے واپس جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہا سنا معاف کر دینا کہ آپ کے ساتھ نہ جانے کتنا تعلق رہا, آپ کو میری کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, کوئی میں نے آپ کی دل آزاری کر دی ہو, یہ ساری باتیں اس کے اندر میرا کہا سنا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا, نہ جانے دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو. یہ جملہ کہہ دیا, اگلے آدمی نے کہا میں نے معاف کر دیا, الحمدللہ معاف ہو گیا. اگلے آدمی کو بھی سوچنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان نے معافی مانگی اور اس نے اس کو معاف نہ کیا, فرمایا کل قیامت والے دن بھی اللہ اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے. اس سے اس نے معافی مانگی, کیوں اس نے معاف نہیں کیا؟ یہ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے نا. دل کے وہی تکبر ہے, وہ میں نے عرض کر دیا اصل پیچھے بڑائی ہے.
معاف نہ کرنے کے اندر بھی بڑا رہے. اب بعض مرتبہ بچے سے کوتاہی ہو گئی, غلطی ہو گئی, 10 مرتبہ باپ کے پاؤں پڑ گیا, کہا نہیں میں نے نہیں معاف کرنا, میں نے نہیں معاف کرنا. تو ٹھیک ہے, آپ آج معاف نہیں کر رہے, کل پھر اللہ بھی معاف نہیں کریں گے آپ کی. آج آپ بڑائی دکھا رہے ہیں, بچے سے غلطی ہو گئی یا بیوی سے غلطی ہو گئی, وہ معافی مانگ رہی, یا کسی اور سے غلطی ہو گئی, وہ آپ کے پاس آ گیا معافی مانگنے کے لیے, اور آپ بڑے بن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں معاف نہیں کرتا. کیسے معاف نہیں کرتا؟ ہم دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, یا اللہ میری معاف کر دے. دعا تو کی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہاں, شب قدر کی دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی, ہم نے وہ رمضان میں مانگی وہ دعائیں, لیکن اپنے اندر یہ چیز نظر نہیں آئی. یہ تو کہا اللہم انک عفو, اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. ہاں, تو آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے, آپ معافی کو پسند فرماتے, لہذا مجھے معاف فرما دیجیے. یہ اللہ سے دعا کی, اللہ سے تو کہہ رہا ہے یا اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرتے ہیں لیکن میں کسی کو معاف نہیں کرتا. آپ بہت زیادہ معافی کو پسند کرتے, میں معافی پسند نہیں کرتا. لیکن خود اپنی طبیعت, اپنا عمل یہ ہے کہ میں معافی پسند نہیں کرتا, میں کسی کو معاف نہیں کرتا, اور اپنی اللہ سے معاف کرائے گا. یہ ایسا نہیں ہوگا جب تک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کو معاف نہ کر دے, اس وقت تک اپنی بھی پھر امید نہ رکھے کہ میری معافی ہو جائے گی. ان کے حقوق معاف کر دے, اللہ بھی معاف فرما دے گا. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معافی ہو, اتنا ہم دوسروں کو معاف کرنا شروع کرتے. تو اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز لانی چاہیے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک چیز بتا دی. دوسرا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یا اللہ میں ایک انسان ہوں اور اس کے ناطے اگر میں نے کسی کو تکلیف دی یا اگر کسی کو میں نے کوئی برا بھلا کہہ دیا, تو پھر اس کے لیے میرا یہ سب چیز کہنا اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے اور اس کے لیے معافی کا ذریعہ بنا دیجئے. پھر اللہ سے دعائیں کر لیں. بہت سارے لوگ ایسے نہ جانے کن کن لوگوں کی ہم نے حقوق تلفی کی, اب ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہمیں معلوم ہے, کوئی دنیا سے چلے گئے. یا اللہ جتنے لوگوں کی میں نے حقوق تلفی کی, قرآن کریم کی چند صورتیں پڑھ کر دعا کر لیں, یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا کر ان کو ہم سے راضی کروا دیجئے. کل قیامت والے دن وہ ہم سے راضی ہو جائے, کل قیامت والے دن وہ ہم سے بدلہ نہ لیں. یہ اللہ سے مانگ لیا جائے. یہ معافی ہو گئی. اب جب معافی ہو گئی تو انشاءاللہ ظالموں میں شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو, بے شک بعض گمان گناہ ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ارشاد فرمائی. گمان کا مطلب ہے انسان کے دماغ میں کسی سوچ اور خیال کا آ جانا, اس کا مطلب ہے گمان. صرف اتنی کسی کے بارے میں سوچ اور گمان کا پیدا ہو جانا, اس کو کہتے ہیں ہم گمان. بدگمانی کیا ہے؟ کسی کے بارے میں اپنے اختیار سے برا سوچنا, سوچ کر پھر اس پر فیصلہ بھی کر دینا. مثلا اس کی مثال, دو باتیں الگ الگ ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک آدمی, ہم بیٹھے ہوئے کسی جگہ پر, ایک آدمی اچانک آیا, تو انسان کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے نا, چھٹی حص, اس سے پتہ چلا کہ یہ بندہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, اس کی شکل اور اس کے طور و اطوار اچھے نہیں لگتے, شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی چیزیں چوری کرنے والا ہو. یہ دل میں ایک خیال آ جاتا ہے کبھی کبھی, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مرتبہ ہوتا ہے. دکانوں پر کھڑے ہیں, اپنا سامان بیچ رہے ہیں, اچانک کوئی بندہ آتا ہے تو دل میں ایک چھٹی حص اس کو خبردار کرتی. اب یہ جس نے خبردار کیا, یہ صرف دل میں اتنی بات آئی تو گناہ نہیں ہے, اتنی بات آنا گناہ نہیں ہے. اور اتنی بات آئی تو دل میں آیا میں اپنی چیزوں کی حفاظت کر دوں, اپنا موبائل سامنے رکھا تھا اٹھا کے جیب میں رکھ لیا, چابیاں وابیاں سنبھال کے رکھ لی, تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. احتیاط رکھے, احتیاط رکھنی چاہیے. لیکن اس جو گمان آیا اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کہنا یہ چور ہے, لوگوں کے سامنے کہنا یہ فراڈی ہے, لوگوں کے سامنے کہنا یہ دھوکے باز ہے. اب یہ جو ہم نے اس پر حکم لگایا, یہ بغیر کسی دلیل کے لگایا, اور بغیر کسی دلیل کے کسی کے خلاف برا گمان کر کے اس پر عمل کرنا, یہ ہے بدگمانی, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. یہاں تو انسانوں سے کیا, بندہ تو آج اللہ سے بھی بدگمان ہے, نعوذ باللہ, اللہ سے بھی بدگمانی. یہ کفار کا طریقہ تھا, مشرکین کا طریقہ تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے, آپ نے آ کر ان کے دلوں میں اچھا گمان پیدا کیا, بدگمانی سے منع کیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے, اور وہ فرمان قرآن میں نہ ہو, وہ قرآن میں تو نہیں ہے, لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, آپ نے اپنی زبان سے بتلایا, اللہ کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ آنا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں.
جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا ہوتا ہے. اگر اچھا گمان رکھے گا اچھا ہوگا, اگر اچھا گمان نہیں ہے برا گمان ہے تو پھر ویسا ہی ہوگا. اس لیے فرمایا گیا اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ مہربان ہے, ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اگر برا گمان رکھے نعوذ باللہ, بہت سارے لوگ, پچھلی مرتبہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک بندہ ایسے ملا اور ایسی بات اس نے کر دی وہ دل پر ابھی تک لگی ہوئی ہے. اللہ سے بدگمانی نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ سے بدگمانی جو رکھے گا تو دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا. وہ تو ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہے, کوئی ماں باپ سے بھی بدگمانی کرے گا. جو ماں باپ سے بدگمانی کرتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں بے وقوف ہے, تیری عقل سٹیا گئی ہے. تیرے ماں باپ تیرے اوپر کتنے شفیق ہیں, جب چھوٹے سے لے کر اب بڑا جوان کڑیل جوان ہو گیا, اب تک انہوں نے تیری پرورش کی, اب تک سب کچھ دیا, اب تو ماں باپ کے خلاف چل رہا ہے. بدگمانی اس کو زیب دیتی ہے, اللہ کے خلاف بدگمانی نعوذ باللہ. تو اپنا ذہن یہ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے, اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے انسان کو. جب مایوس ہوتا ہے تو بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ اللہ کی ذات تو بہت مہربان ہے, ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والی. ماں بھی وہ پیار نہیں کرتی جو اللہ بندے سے پیار کرتے. اس لیے اصل چیز, پہلی چیز تو یہ, اللہ سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے, جیسا اچھا گمان رکھیں گے ویسا ہوگا. ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک نوجوان کا انتقال ہونے والا تھا. آپ نے پوچھا ابھی تمہاری کیا کیفیت ہے, کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا, دو باتیں انہوں نے بتائی. کہا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں گے, ایک. نمبر دو, میں ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے, کہیں وہ مجھے عذاب نہ دے, یہ میرے دل میں کیفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے دل میں اس وقت ایسی دو کیفیتیں موجود ہوں, اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے, اور اللہ اس سے بچا لیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی امید کے مطابق اس کو معاف کر دیا, اور اس کی امید کے ڈرنے کے مطابق اللہ نے اس کو جہنم سے بچا دیا. یہ دل میں رکھا, جیسا اللہ سے گمان رکھے. اب آگے بندوں سے گمان رکھنا, تو بندوں سے بھی اچھا گمان رکھے. ہم میں سے ہر ساتھی دوسرے سے کوئی بدگمانی نہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر گئے یہ چور ہے, نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں ہے, اس وجہ سے اپنے دل میں کوئی بات سوچ کر ہم برا گمان قائم کر لیں, یہ درست نہیں ہے. یہ جو برا گمان ہوتا ہے نا, یہ تین طریقے سے آتا ہے. انسان دیکھتا ہے, کسی کو کچھ دیکھا, دیکھ کر اپنے دل میں کچھ سوچ لیا. انسان نے کچھ سنا, سن کر کچھ سوچ لیا. اور تیسرا اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور دل میں سوچیں چلی. یہ سوچیں کہاں سے چلی؟ یہ سوچیں ایسی نہیں آ گئی, اکیلا بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے سوچ آ گئی نہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یہ سورت پڑھے. اس میں ہے ایک وہ ہے جو انسان کے دل میں چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے, اور اس کا تعلق جنوں اور انسانوں میں سے ہے. یہ جن ہے, شیطان ہے جو انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے, بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت تھا, جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو رہا تھا. آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد کے ساتھ باہر تشریف لائے ان کو رخصت کرنے کے لیے. تو آپ کے قریب سے دو صحابہ گزرے, آپ نے بلایا اور ارشاد فرمایا یہ میری اہلیہ صفیہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ میری اہلیہ صفیہ ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا سبحان اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پاک ہے اللہ. یعنی ہمارے ذہنوں, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا, ہمارے وام و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی کہ ہم آپ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات سوچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے. تو کسی وقت وہ دل میں کیا ڈال دے, اس سے اشارہ کیا. جس طریقے سے بدگمانی کرنا جائز نہیں, اس طریقے سے موضع تہمت جہاں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے وہاں جانا بھی جائز نہیں. کوئی انسان جائے اور جا کے شرابیوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ شرابی ہے, شرابیوں کے پاس کیوں جا کے کھڑا ہوا؟ کوئی ایسی محفل میں کسی ایسی گندے بازار میں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں غلط کاریاں ہوتی ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ بندہ ایسا ہے, اس کو چاہیے وہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں اپنے آپ کو بچائے بھی. دو حکم بھی ہے, اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ, اور دوسروں کو حکم ہے بدگمانی مت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دل میں برا گمان سوچ لو. تو میں عرض کر رہا تھا برا گمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک سن کر, ایک بول کر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, بڑا لمبا واقعہ سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے, سب کو بتایا کہ میرا رات اس طرح جانا ہوا, مسجد حرام سے بیت المقدس, وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچ گیا. اب ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوئی. بدگمانی کیا پیدا ہوئی اور بدگمانی انہوں نے کس طرح کہی؟ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس میں آپ تشریف لے گئے, اب بیت المقدس جانے کا راستہ 40 راتوں کا سفر تھا اونٹوں پر, 40 راتوں کا. تو انہوں نے کہا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی کئی عرصہ ہو گیا اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, اس سے اگر پوچھیں دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی, وہ بتائے گا.
نہیں بتا سکتا. کسی نے کھڑکیاں گنی نہیں, کیونکہ مسجد میں کھڑکیاں دروازے تھوڑی گننے آتے ہیں, کوئی پنکھے تھوڑی گننے آتا ہے. وہ تو اگر صبح انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پڑھتا رہے تو کھڑکیاں تھوڑی گنے گا کہ اتنی کھڑکیاں کسی دن میں بتاؤں گا. لیکن بدگمانی کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کیا, ارشاد فرمایا اللہ نے تمام رکاوٹیں دور کر کے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا. وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے, میں جواب دیتا چلا گیا. یہ ہو گیا, بس بات ختم نہیں ہوئی. ابو جہل یہاں سے اٹھ کر گیا, باہر جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور پوچھا کیا ہو سکتا ہے ایسا ایک رات میں بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا آسمان سے اوپر پہنچ جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا وہ جو پیغمبر ہے نا تمہارا, وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا اور راتوں رات وہاں سے میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا اور واپس بھی آ گیا. کہا اگر حضور فرما رہے تو سچ فرما رہے ہیں, اسی وجہ سے ان کا نام صدیق ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے ذریعے سے بدگمانی ڈالنے کی کوشش کی, حضور کے خلاف بدگمان کرنے کی کہ راتوں رات کوئی بندہ وہاں تک نہیں جا سکتا, اوپر تک نہیں جا سکتا. تو ایسے کیسے ہوا؟ یہ ہے بدگمان کرنے کا طریقہ دوسرے کو. اور آج اسی طرح ہمیں بدگمان کیا جا رہا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف بدگمانی, باتیں لمبی ہیں بہت زیادہ. بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف بدگمانی, اولاد کے دل میں باپ کے خلاف بدگمانی, بیٹی کے دل میں ماں کے خلاف بدگمانی. دو پارٹنر ہیں آپس میں کام کرتے رہے, عرصہ ہو گیا 40 سال کا, ایک دن بدگمانی پیدا ہو گئی, ایک دوسرے سے ایسی لڑائی ہوئی, تباہ ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر بیٹھ کے شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے. بدگمانی پیچھے جڑ ہے جو انسان کے دل میں بدگمانی آئی اور اسی پر اس نے اپنی تمام عمارت کھڑی کر کے اپنے سارے رشتوں کو ایک طرف کر دیا. یہ حکم نہیں ہے. جب بدگمانی آ جائے, یہ جو میں نے بتایا غلط خیال دل میں آیا, دل تک آنا یہاں تک ٹھیک ہے, اتنا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے احتیاط بھی کر لی. احتیاط کیا کر لی؟ اپنی جیب بھی سنبھال کے رکھ لی. ٹھیک ہے, احتیاط کرنا چاہتے تو کوئی کرے, لیکن اس کے بعد آگے اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ آگے ہے تحقیق و تفتیش کرو. اگر تمہیں پتہ چل جائے واقعتاً ایسا ہوا تو اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالو. جب تک تحقیق اور تفتیش نہ ہو اس کے خلاف اپنی زبان سے کوئی ایکشن مت لو کہ اس کے خلاف آپ حکم لگانا شروع کر دو. آج سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہ, کسی انسان کو دیکھا کچھ کرتا ہوا, وہیں دو آدمیوں میں بیٹھ کر اس کے خلاف حکم لگا دیا, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اور بدگمانی کی فضا جب قائم ہوتی ہے تو آپس کے رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ گھروں میں بھی جھگڑے اسی بنیاد پر چل رہے ہیں. بدگمانیاں, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, اور دوسروں سے رابطے, ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے, دور دور سے رابطہ ہو رہا ہے. ہاں دور. اور یہ آج کل تو لکھنے وکھنے کا سلسلہ گیا, ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلسلہ گیا, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یا اپنے اسٹیٹس پر اپنے دل کی حالت لکھ کے لگاتا ہے. ابھی ضرورت کیا ہے؟ بیوی تیرے پاس ہے تو بیوی سے جا کر بات کرنا مسئلہ ہے. بیوی کو مسئلہ ہے شوہر سے بات کرے, دونوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیٹس پر بات لگا کے جملے کس رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور دنیا اور آخرت اپنی خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھی برباد ہو رہی, آخرت بھی برباد ہو رہی. یہی اولاد اور والد کے چکر, بات کرنا تیار نہیں. ایسے مجھے معلوم ہے, اسٹیٹس لگا دیا, والد کو پیغام دیا میں نے. تم نے کیا والد کو پیغام دیا؟ جا کے باپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگ لیتا نا, اللہ کے بندے, غلطی نہ تھی تو بھی چلا جاتا. لیکن نہیں, ہم سکتے میں تو اتنا بڑا ہو گیا, میرے پاس منصب ہے, عہدہ ہے, میں کیسے جاؤں, کیسے اس کے سامنے جھکوں. یہ ساری غلط بات جو انسان کو اللہ سے بھی دور کرتی ہے, دین سے بھی دور کرتی ہے, دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے. یہ بدگمانی, بدگمانی سے بچو. اس لیے فرمایا کہ اکثر گمان ان سے بچو, ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر کوئی نفرت کی جگہ جڑ پکڑ لے اور اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں. یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کیا اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر سے بدگمانیاں نکال کر آپس میں شیر و شکر اور محبت پیدا فرما دی کہ ایسا معاشرہ قائم کر کے گئے جو ایک دوسرے پر اپنی جانیں نشاور کرنے والا تھا. یہی وجہ ہے آج ایک دوسرے پر ایثار نہیں, پہلے ہوتا تھا, اب تو زمانہ وہ چلا گیا. بھائی بھائی پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں, بھائی بھائی پر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, بھائی بہن پر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں. پتہ ہے وہ بیمار ہے, اس کے پاس حالات نہیں ہے, لیکن نہیں, بدگمانی اپنے دلوں میں ایسی بٹھا چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں, ایک دوسرے پر رقم لگانا بھی گوارا نہیں. ورنہ وہی بھائی بھائی پہلے ہوا کرتے تھے جو ایک دوسرے پر اپنی جانیں دے دیا کرتے تھے, اپنی بہنوں پر جانیں دے دیا کرتے تھے, لیکن آج ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے. اس سب کی بڑی وجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بدگمانی جس کے بارے میں منع فرمایا کہ بدگمانی مت کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا الراحمین, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. یا اللہ, ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی,
دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما دیجیے یا الہ العالمین۔ ہم نے جو معاشرت سے متعلق قرآن کریم کے احکام پڑھے ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم نے کسی کو دکھ تکلیف درد پہنچایا یا اللہ، کسی کی دل آزاری کی یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ان کو یا اللہ آپ اپنی طرف سے ہم سب سے راضی فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے یا الہ العالمین اراد ہے یا اللہ، ہمارا دل ان کے بارے میں صاف فرما دیجیے اور دوسروں کے دلوں میں ہمارے باروں میں اگر غلط فہمی ہے، حسد ہے یا اللہ، ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دیجیے۔ آپس میں شیر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ ناصر بھائی کی اہلیہ علیل ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ حاجی عبدالرشید صاحب کی اہلیہ علیل ہے کافی دنوں سے، عبدالقدیر بھائی علیل ہے، اور بھائی عبدالعزیز صاحب بھی علیل ہیں، بھائی فاروق آزاد صاحب بھی علیل ہیں، بھائی جمیل صاحب بھی علیل ہیں، اور بھائی محمد علی صاحب بھی، اور بھی دوسرے ساتھیوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ اور یا الہ العالمین، سب کو مکمل صحت نصیب فرما دیجیے مولا کریم۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہے، یہاں مسجد میں بیمار ہے، گھروں میں بیمار ہے، اسپتالوں میں بیمار ہے، جس کا جو جو علاج چل رہا ہے یا اللہ اس کو اسی میں شفا فرما دیجیے مولا کریم۔ اے الہ العالمین، ہمیں صحت عطا فرما کر ہمیں اپنے در پر آ کر یا اللہ پانچوں نمازیں اور پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے مولا کریم۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے عاجز و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ حاجی محمد ایوب صاحب کا انتقال ہو گیا، شمشاد عباسی صاحب کا، حاجی اشفاق صاحب کا، عبدالوہاب میمن صاحب کا، لیاقت آرائی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم۔ اے الہ العالمین، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت یہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اللہ پوری فرما دیجیے یا اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ صرف اپنا محتاج رکھیے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے یا الہ العالمین۔ یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔